Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 28 رمضان اور 28واں سپارہ آج ہم نے تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سننی ہے. کس تیزی کے ساتھ یہ رمضان گزر گیا ہمیں اندازہ نہیں ہوا. جب یہ آ رہا ہوتا ہے ایک خوشیوں بھرا، ایسا لگتا ہے کوئی مہمان زبردست قسم کا آنا ہوتا ہے، ہم سب لوگ بڑی تیاریاں کرتے ہیں اور اب یہ رخصت ہونے کے بڑے قریب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا دکھی بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، میں خود بڑا دکھی محسوس کرتا ہوں کہ ایک مہمان ایسا تھا جو میری زندگی سے گزر رہا ہے ہماری، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے اس رمضان میں کچھ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. ناظرین، ایک اور چیز جس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خاص بات کی، اور یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے آپ لوگ ادا کر دیں. اور اس کے جو ہے ایک زکوٰۃ الفطرہ آپ کو کتنا ادا کرنا ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 3 کلو رائس یا ویٹ یا ڈیٹس یعنی کہ کھجور، ان کی برابر جو رقم بنتی ہو، یا آپ اگر جو ہے وہی یہی چیزیں دینا چاہتے تو آپ یہ بھی ان لوگوں کو دے دیں جو کہ بیچارے مشکل میں ہیں، جو لوگ پریشان میں ہیں، یا ہمارے پاس فوڈ بینکس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں تاکہ وہ غریبوں تک اس کو پہنچائیں. اور جو لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں تو $10 کہیں پر $10 ہے، $10 دے دیں، اچھا ہے. اور کہیں پر $8 بھی میں نے سنا ہے، لیکن $10 دے دیں، زیادہ دینے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہر چاہے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کے اوپر جو ہے، چاہے وہ کماتے ہوں نہ کماتے ہوں، بالغ ہو نہ بالغ ہوں، ان سب کے اوپر زکوٰۃ الفطرہ واجب ہے اور آپ کو دینا ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے اب ادا کر دیں. تو آئیے ناظرین، ہم 28ویں سپارے کی جو ہے تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر اور بات کریں گے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فإنک خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کا 28واں پارہ قد سمع اللہ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور یہ پارہ اسی نام سے موسوم ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 9 صورتیں ہیں جن کا ہم مختصراً مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تمام کی تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں. اور اگر ہم جو پچھلے پارے میں ہم نے سورہ حدید پڑھی تھی، اگر ہم اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ 10 صورتوں کا ایک نہایت ہی حسین گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا کہ اس پارے کے اندر شامل کیا گیا ہے. اور خاص طور پر اس پارے کے اندر جو تمام کا تمام خطاب ہے وہ امت مسلمہ کے ساتھ ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو اس تمام حصے کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ اہل کتاب سے کوئی خطاب فرمایا ہے، نہ اہل جو مشرکین تھے ان کے ساتھ. یہود کا ان تمام صورتوں کے اندر صرف عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام کا تمام خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے بحیثیت امت کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے ان کے بارے میں تمام اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. سب سے پہلے سورہ مجادلہ اس پارے کے اندر آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آغاز میں جو وہ جاہلیت کے اندر ایک غلط قسم کی جو روش پیدا ہو گئی تھی کہ وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اپنی بیوی، خاص طور پہ اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کی طرف گویا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری بیویاں ہیں ہماری ماؤں کی طرح ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس قسم کی جو بات کرنا ہے یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ یہ جو زہار کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زہار کرنا، گویا کہ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
جو بیوی ہے وہ کبھی بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سے اس قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ایک غلام کو آزاد کروایا جائے، یا پھر اگر اس طرح کی صورت ممکن نہیں ہے تو پھر 60 دن کے روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ گویا کہ اس کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی بات کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ حزب الشیطان اور حزب اللہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو شیطان کی پارٹی ہے اس کا بنیادی اوصاف کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جنہوں نے اس دین کے ساتھ دشمنی کی ہے، جنہوں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھے گا۔ اور اصل میں یہ ہیں وہ حزب الشیطان، یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اس کی پارٹی کے لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہے حزب اللہ، وہ جو اللہ کی پارٹی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کی پارٹی جو ہے اس میں جو لوگ جو شامل ہیں ان کا بنیادی وصف کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر وہ ایمان موجود ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ممیز کرتی ہے حزب الشیطان کو حزب اللہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لازمی بات یہ ہے کہ یہ حزب الشیطان دنیا میں تو چاہے جو بھی یہ کر لیں لیکن آخرت میں یہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے بھی فرما دیا اولئک فی الاذلین، یہ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں، رسوا ہونے والے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو حزب اللہ ہے اس کے بارے میں فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہی کامیاب ہے، یہی فلاح پانے والے میں آخرت میں جو کامیابی ملے گی یہ اللہ کی پارٹی کے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، وہ گویا کہ وہ جاگزی ہو گئی ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہی آخرت میں کامیاب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر آ رہی ہے، خاص طور پر یہ سورہ حشر کے اندر وہ جو یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، کہ جس نے خاص طور پر اس غزوہ احزاب کے دوران وہ گویا کہ وہ بدعہدی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے گویا کہ وہ سزا وہ مقرر کی۔ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے سے فارغ ہو کہ سب سے پہلے ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب ان کا جو ہے وہ معاملہ ختم کر دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو حکم دیا کہ اب تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، تو ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ پہلے ہی حلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے وہ اصل میں ان کے وہ بہت محفوظ قسم کے قلعے تھے کہ جن کے اندر وہ بند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو مجبور کیا کہ وہ ان قلعوں سے باہر آئیں، اور پھر ان کا چونکہ محاصرہ کیا گیا تھا، اور پھر ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ ان کو وہ یہود کا وہ جو قبیلہ تھا اس کو وہ سزا دی گئی، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر کے اندر وہ بہت ہی اہم آیات آئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ دیکھو تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر تم اللہ کو بلا دو گے تو اللہ تمہیں اپنے نفسوں سے گویا کہ وہ بلا دے گا اور تمہیں ان سے بے خبر کر دے گا، یعنی تم اپنی اصلیت کو، تم اپنی شخصیت کو بھول جاؤ گے۔ جس شخص نے بھی اللہ کو گویا کہ بلا دیا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اور پھر وہی قرآن مجید کے بارے میں
وہ عظیم آیہ مبارکہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اس قرآن مجید کی ہیبت سے گویا کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کہ اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ ہم قرآن مجید کی وہ تعلیمات کو جذب نہ کر سکیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر قرآن مجید اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو یہ ہمارے دلوں کو بھی اس کو نرم کرنا چاہیے۔ تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ آ رہی ہے قرآن مجید کے اندر، اور خاص طور پر اس کے اندر بھی وہی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی۔ جو بھی کوئی حقیقی مومن ہے، جو اللہ کے دین سے محبت رکھنے والا ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اکثر جو خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یوں کرو یوں کرو، یہ ساری ہدایات ہم دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں سے دی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ خاص طور پر ہمارے لیے اس دور کے اندر بہت زیادہ رہنما اصول بیان کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بار بار مطالعہ کریں اور ان کے اندر جو بھی رہنمائی ہے اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ پر یقین ہو، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ محبت ہو، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک طرز عمل جو ہے یہ بالکل عقل میں آنے والا نہیں ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک اہم مضمون یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ہجرت کر کے جو لوگ آ رہے تھے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے صحیح مومن ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ خاص طور پر کہ جو خواتین ہجرت کر کے آ رہی ہوں تو ان کے ایمان کا، ان کے اسلام کا امتحان لے لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہروپ یا قسم کا کوئی شخص آ جائے جس سے نقصان معاشرے کو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھیے یہاں پھر وہی یا ایھا الذین آمنوا کے وہ الفاظ سے گویا کہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اذا جاءکم المؤمنات، کہ جب کوئی ایسی خواتین کے جو ایمان کی دعوے دار ہوں وہ آپ کے پاس آئیں، مہاجرات جو ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو آپ ان کا امتحان لے لیا کریں، ان کو ٹیسٹ کر لیا کریں، ان کے ایمان کا گویا کہ امتحان لے لیں کہ آیا وہ واقعتاً مومنہ ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس قسم کا معاملہ ہو کہ وہ مومنہ نہیں ہے تو پھر یقیناً اس معاشرے کے اندر کچھ بد امنی پھیلنے کا بھی گویا کہ وہ امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف آ رہی ہے کہ جو قرآن مجید کی نہایت ہی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ خاص طور پر اس کے اندر بھی وہی جو ہم بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیوں فرمایا تھا، وہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آئی ہے۔ اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو سورہ توبہ میں جس کا ذکر آیا تھا، پھر سورہ فتح میں اس کا ذکر آیا، اور یہ تیسری جگہ یہاں پہ آ رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہی ہے ذات، وہی ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا 2 چیزیں دے کر۔ وہ کیا تھی؟ الہدا اور دین الحق، یہ قرآن مجید اور دین حق دے کر بھیجا کہ یہ جو دین ہے یعنی وہ عدل و قسط کا نظام دے کر بھیجا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جو بھی معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کا اور جو بھی سسٹم زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ جو رائج ہے اس کے اوپر یہ دین حق کو گویا کہ نافذ کر دیا جائے۔ اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام دوسرے سسٹمز آف لائف کے اوپر اس دین، اس اسلام کو گویا کہ غالب کر دیا جائے۔ اب جو دین ہوگا وہ اسلام ہوگا کہ جو اس معاشرے کے اندر نافذ و قائم ہوگا، اس کے مطابق تمام فیصلے ہوں گے۔ اب دین حق، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت کے جس کو اپنانے سے تم
اس دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. گویا کہ یہ بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب یہ جو رسپانسبلٹی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب وہ محنت کون کرے گا؟ وہ وہی محنت کریں گے کہ جو اس دین کو اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے. ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم محنت کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ. فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اس میں مال بھی لگے گا، اس کے اندر جان بھی لگے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ کوئی گھر میں بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے یہ دین کسی طرح نافذ نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی میں تمہاری لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو. یہ جہاد پہ نکلنا، یہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ اس کے اس جد و جہد کے جو نتیجے میں جو نظام برپا ہوگا اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہوگی کہ اس سے ہر شخص گویا کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو لازماً اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگا. پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ پھر وہ دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے انصار بنو، اللہ کے مددگار بنو. اب یہ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے. ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سورہ جمعہ آ رہی ہے کہ جس کے اندر یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا، کہ جس کا ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کے بھیجا تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں. اب وہ مشن جو ہے اس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اختیار فرمایا، کس طرح سے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، کس طرح سے آپ نے وہ اصحاب کار جن لوگوں کی تربیت کی، ٹریننگ کی، اس کا اعلی کار کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا، وہ یہ سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ 4 کام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کارکنوں کو تیار کرنے کے لیے گویا کہ اختیار فرمائے. یتلو علیہم آیاتہ، اب دیکھیے کہ یہ جو سارا جو ٹریننگ کا پروگرام ہے یہ قرآن مجید کے گرد گھومتا ہے. یہ سارا جو تلاوت قرآن، یہ ان کے اوپر یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے تذکیر فرمایا کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ جو تزکیہ کیا جا رہا ہے یہ بھی قرآن کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، وہاں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز فرمائی کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں گے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے اس کتاب کے گوئے کے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، تو یہ یہود کی مثال دی گئی. اس کے بعد سورہ منافقون آ رہی ہے کہ جس میں منافقین کی علامات بیان کی گئی اور پھر اس کا علاج بتایا گیا کہ اس منافقت کا علاج کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے یہ مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اگر یہ غفلت ہو جائے یہی وہ نفاق پیدا کرنے کی علامت ہوتی ہے. اور پھر اس نفاق کی علامت کو جو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ مال کو خرچ کیا جائے، مال کو اللہ کے دین کے لیے لگایا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. اس کے بعد اس کی جو دوسری جو ایک انتہا ہو سکتی ہے، ایک تو وہ نفاق ہے اور ایک وہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے. اس کے لیے سورہ تغابن آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کے ثمرات بیان فرمائے ہیں کہ انسان کے میں جب وہ ایمان آ جاتا ہے تو پھر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور پھر توکل اللہ کے اوپر آ جاتا ہے. پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ 2 صورتیں آ رہی ہیں کہ جو 2 انتہائیں ہیں کہ اگر ایک میاں بیوی کے اندر وہ موافقت نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن اس کی دوسری شکل کیا ہے کہ میاں بیوی اور اس گھر کے اندر محبت اتنی زیادہ ہو جائے میاں بیوی کے اندر کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹنے کا گویا کہ ڈر ہو جائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہو جانی چاہیے یا اتنی محبت یا اتنی انتہا نہیں ہو جائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات ٹوٹنے کا خطرہ ہو. تو یہ 2 انتہائیں ہیں کہ جو سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ناظرین ہم نے آج 28ویں سپارے کو الحمدللہ ختم کیا اور اس کی تفسیر آپ تک پہنچائی، اور امید ہے کہ تمام ناظرین جو ہے وہ اس سے یقیناً جو استفادہ بھی کر رہے ہوں گے، اور اپنا آپ یقیناً جو ہے وہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اور ذالک الکتاب کا یہ کتاب جو پروگرام تھا، یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں تعاون کیا تھا اس کے حوالے سے اکنا ریلیف کینیڈا کا، ان کا بھی ہم بہت مشکور ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے 29ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 3 بیٹی ہیں، ماریہ جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں۔ دو سال سے میری بچیوں کو کتابیں، بیگ، یونیفارم، جوتے، یہ سب کچھ اسکول کی جانب سے ملتا ہے۔ میں اکنا ریلیف کی بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری بیٹیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں۔ Every year, ICNA Relief Canada helps transform lives of thousands of orphan children. Help us send an orphan child to school for as little as $30 per month. Oh